بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع ہے کہ اعتکاف کی عبادت کی کیا اہمیت ہے۔ دیکھیں، اصل یہ ہے کہ یہ اعتکاف اپنے اندر تبدیلی لانے کا مہینہ ہے۔ آپ دنیا میں مشاہدہ کر کے دیکھ لیں، بہت سے ایسے لوگ آپ کو ملیں گے کہ جن کی زندگیوں میں عملی تبدیلی آئی ہے اعتکاف کی عبادت کے بعد۔ یہ اتنی مبارک عبادت ہے، گویا کہ بندہ اللہ کی رضا کے لیے، اس سے اپنا تعلق جوڑنے کے لیے اپنے گھر والوں کو، بیوی بچوں کو، کاروبار کو، کام کاج کو، تعلق کو، ہر چیز کو چھوڑ دیتا ہے اور اللہ کے گھر مسجد میں آ کر بیٹھ جاتا ہے۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے اللہ کے دین کے خاطر کوئی مسلمان ہجرت کر کے ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتا ہے، کتنا بڑا اجر اور ثواب۔ تو یہ بھی در حقیقت بندہ ہجرت کرتا ہے، اپنی بیوی کو چھوڑ رہا ہے، بچوں کو، رشتہ داروں کو، متعلقین کو، کام کاج کو، دوست احباب کو، سب کو چھوڑ رہا ہے، صرف کس لیے کہ مجھے اللہ کی رضا نصیب ہو جائے، اللہ سے میرا تعلق جڑ جائے۔ تو اس اہمیت کے ساتھ اس عبادت کو انجام دینے کی ضرورت ہے۔ ہمارے معاشرے میں یہ اعتکاف اتنی عظیم عبادت ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ آپ پابندی سے اعتکاف فرمایا کرتے تھے۔ اعتکاف کا دوسرا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ انسان کو لیلۃ القدر، شب قدر نصیب ہو جاتی ہے۔ اگر کوئی مسجد میں اعتکاف کی نیت سے بیٹھا ہوا ہو اور اس رات شب قدر ہو اور وہ ساری رات سو کر بھی گزار دے، تب بھی وہ اللہ کے حضور یہ عرض کر سکتا ہے کہ یا اللہ، میں تو معتکف بن کر اعتکاف میں بیٹھ کر آپ کی عبادت کی نیت سے آپ کے گھر میں موجود تھا۔ اللہ بغیر عبادت کیے، صرف اس وجہ سے کہ وہ اعتکاف کی نیت سے مسجد میں بیٹھا ہوا تھا، اس مبارک رات کی فضیلت اس کو عطا فرما دیں گے۔ یہ کتنی بڑی سعادت ہے انسان کے لیے۔ اور پھر اس اعتکاف کی برکت سے انسان 24 گھنٹے مسجد کے پرتقدس، پاکیزہ اور روحانی ماحول میں ہوتا ہے، اور ساری مسجد کی روحانیت، عبادات کی روحانیت انسان کے دل و دماغ پر اثر انداز ہوتی ہے، اس کے اندر منتقل ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اگر کوئی اعتکاف اس کے آداب اور شرائط کے ساتھ کر لے، اللہ سے اپنا تعلق جوڑ لے، تو یہ اعتکاف اس کی زندگی کے اندر انقلاب لے کر آ جاتا ہے، اس کی زندگی کا رخ درست ہو جاتا ہے۔ اس لیے ایک کام تو یہ کرنا چاہیے کہ جب ہم اعتکاف میں بیٹھیں تو اپنا نظام بنائیں، نظام الاوقات بنائیں کہ ہمیں کس وقت کون سی عبادت کرنی ہے، اشراق کب پڑھنا ہے، چاشت کب پڑھنی ہے، نوافل کب پڑھنا ہے، قرآن کریم کی تلاوت کب کرنی ہے، ذکر و اذکار کب کرنا ہے، دین کی کوئی بات سیکھنی کب ہے۔ پورا نظام بنائیں، ایسا نہ ہو 3 دن تو سوچنے میں گزر جائیں، پھر جا کر ہم فیصلہ کریں کہ ہمیں یہ کرنا ہے اور یہ نہیں کرنا۔ ایک نظام بنائیں، رسمی طور پر نہ بیٹھیں، عبادت کی نیت سے بیٹھیں، اس عظیم عبادت کی اہمیت اپنے اندر اجاگر کر کے بیٹھیں، اور پھر آپ دیکھیں گے انشاءاللہ اس عبادت کی برکت سے آپ کی زندگی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کیسی تبدیلی لے کر آئیں گے۔ اور کچھ مسائل اعتکاف کے متعلق یاد رکھیں۔ دیکھیں، اعتکاف کے لیے، سنت اعتکاف کے لیے روزہ ضروری ہے۔ اگر کسی کا روزہ ٹوٹ جائے تو اس کا سنت اعتکاف ختم ہو جاتا ہے۔ اس کی قضا کا طریقہ یہ ہے، اگلے دن ہی وہ قضا کر لے، روزہ رکھے، ایک دن کی قضا کر لے۔ اعتکاف جب ٹوٹ جائے تو قضا ایک دن کی ہوتی ہے، اس کے بعد اگر وقت ہے تو نفلی اعتکاف کی نیت سے بیٹھ سکتا ہے۔ اسی طرح انسان اگر اعتکاف میں بیٹھا ہوا ہے تو بغیر شرعی اور طبعی عذر کے مسجد سے نہ نکلے۔ شرعی عذر کیا ہے؟ کہ انسان کو وضو کرنے کی حاجت ہے، مسجد سے نکل سکتا ہے۔ انسان کو پیشاب کرنے کی حاجت ہے، مسجد سے نکل سکتا ہے۔ انسان پر غسل واجب ہو گیا تو وہ مسجد سے نکل سکتا ہے۔ لیکن صرف ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے یا جمعے کے دن غسل کرنے کے لیے اعتکاف سے نکلنا صحیح نہیں ہے، اس سے انسان کا اعتکاف ختم ہو جاتا ہے۔ اسی طرح کسی طبعی شرعی ضرورت کے لیے مسجد سے باہر نکلا، مثلا وضو کرنے کے لیے، تو اس کو چاہیے کہ فوراً وضو کر لے، دوران وضو مسواک بھی کر سکتا ہے۔ لیکن اگر وضو کر کے وہ بیٹھا رہا، اس کا وضو مکمل ہو گیا، اب خواہ مخواہ وہ مسجد سے باہر بیٹھا ہوا ہے، تو ظاہر ہے
اس سے اس کا اعتکاف، سنت اعتکاف اکثر علماء کے قول کے مطابق ختم ہو جاتا ہے۔ اس لیے ان مسائل سے بھی واقفیت رکھنے کی ضرورت ہے۔ اعتکاف کا سب سے بڑا فائدہ ایک یہ بھی ہوتا ہے کہ نیک لوگوں کی صحبت مل جاتی ہے، کچھ علماء کے وعظ اور نصیحتیں سننے کا انسان کو موقع مل جاتا ہے۔ اور اسی طرح یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ اعتکاف کے دوران انسان کسی بیمار کی عیادت نہیں کر سکتا۔ جنازہ اگر مسجد سے باہر ہو رہا ہے تو وہاں پر وہ شامل نہیں ہو سکتا۔ ہاں، اگر انسان ایسی جگہ اعتکاف میں بیٹھ گیا کہ سحری اور افطاری لانے لے جانے والا کوئی نہیں ہے، تو یہ ایک اس کی طبعی ضرورت ہے، تو اس کے انتظام کے لیے وہ باہر نکل سکتا ہے۔ لیکن ایسے حالات شہر کے اندر بہت کم ہی پیش آتے ہیں، لیکن شریعت نے اس کی اجازت دی ہے۔ تو ہم کم از کم جب اس عبادت کی نیت سے مسجد میں آئیں تو اپنا ایک نظام بنائیں۔ ہم کرتے یہ ہیں کہ سحری کا نظام بنا لیتے ہیں، کتنے بجے آئے گی، کیا آئے گا اور کون لائے گا۔ افطار کا بھی نظام بن رہا ہے، رات کے کھانے کا بھی بن رہا ہے، چائے کی ترتیب بھی بن رہی ہے، سارے کام ہو رہے ہیں، لیکن جو اصل مقصود عبادت ہے اس کی طرف ہماری توجہ نہیں ہوتی۔ اس لیے اس عبادت کی اہمیت اپنے اندر پیدا کریں، اور بڑے سعادت مند اور مبارک لوگ ہوتے ہیں وہ جن کو اللہ تبارک و تعالی اس عبادت کو انجام دینے کی توفیق عطا فرماتے ہیں۔ یقین کریں یہ گویا کہ اللہ کا انتخاب ہوتا ہے کہ اللہ اپنے بندوں میں سے منتخب کرتے ہیں کہ میرا یہ بندہ اس قابل ہے کہ وہ میرے گھر میں آئے اور 10 دن کے لیے اب ہر چیز سے اپنا تعلق چھوڑ کر مجھ سے اپنا تعلق جوڑ لے۔ اور انسان کو چاہیے اعتکاف میں جب بیٹھے تو اپنے گناہوں کی فہرست بنائے کہ مجھ میں یہ بیماری ہے، یہ کمی ہے، یہ بدعملی ہے، یہ بدعملی ہے۔ اس گناہ کی فہرست کو اللہ کے سامنے رکھے دعا میں، اور رو رو کر اللہ سے مانگے کہ یا اللہ میں اس بدعملی میں، اس گناہ کے اندر مبتلا ہوں، آپ اپنے فضل سے میرے ان گناہوں کو معاف فرمائیے، اور آئندہ مجھے اتنی ہمت اور توفیق عطا فرما دیجئے کہ میں ان گناہوں سے دور ہو جاؤں۔ تو پھر انشاءاللہ آپ عملی طور پر محسوس کریں گے کہ اس اعتکاف کی عبادت سے انشاءاللہ آپ کی زندگی کے اندر نئی تبدیلی آئے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔